بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ آج ایک ایسا مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے تمام تر لوگوں کی ناپاکی کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج کل کی نوجوان نسل بہت پریشان ہے۔ وہ مسئلہ ہے مثانے کا۔ مثانے کی کمزوری عام طور پر نوجوان نسلوں کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے، خواتین میں بھی پائی جا رہی ہے اور مردوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہوتی کیسے ہے، پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ مثانے کی کمزوری پانی کی کمی سے، مرچوں والی زیادہ چیزیں استعمال کرنے سے، بادی چیزیں استعمال کرنے سے، یعنی چاول، نوڈلز اور اس کے ساتھ ساتھ پکوڑے اور بیسن کی چیزیں، اس طریقے سے جتنی بھی تمام تر اس طرح کی بادی چیزیں ہوتی ہیں استعمال کرنے سے آپ کو مثانے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پانی کی کمی ہو اور مسالے والی چیزیں اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہوں تو آپ کے مثانے کو بہت زیادہ متاثر کرے گا، جس کے عوض آپ کے مثانے میں تکلیف پیدا ہو جائے گی، اور جب آپ یورین پاس کریں گے تب بھی آپ کو تکلیف محسوس ہوگی۔ اکثر لوگوں کو جب مثانے کی کمزوری ہوتی ہے تو ان کے پیشاب کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں، یہ ایسی بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور بے شمار تر اکثر انسان اپنے اندر یہ مغالطہ پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ شاید اب میرے اس وقت قطرے نکل چکے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آپ کے قطرے نکلے ہوں، صرف ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مثانے کی کمزوری سے ہی ہوتا ہے۔ مثانے کی جب آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے اور مثانہ آپ کا اس قابل نہ رہے کہ وہ آپ کے پیشاب کے زور کو قابو کر سکے، تو پھر آپ کا مثانہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے قابو سے باہر جا چکا۔ اب اس کا علاج بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ بالکل ہی اپنی ناگوار حالت کے اندر چلا جائے اور پھر آپ دوائیوں کے اندر ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھاتے پھریں۔ اس کے اوپر توجہ رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر توجہ نہیں کی، آپ کی ناپاکی کی وجہ سے آپ کو دین کی روحانیت سے محرومی ہو سکتی ہے۔ صفائی تو نفس ایمان ہے، اور ایمان کا حصہ ہی صفائی ہے۔ ہمیں پاک رہنا اور ہمیشہ باوضو رہنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا روحانی حصار رہتا ہے۔ تو اب مثانے کی کمزوری اگر ہو بھی چکی تو اس کو دور کیسے کیا جائے، تو اس کا علاج جان لیتے ہیں۔ تو مثانے کی کمزوری کا علاج نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، عرق پودینے کا پانی لینا ہے۔ عرق پودینہ پانی کسی بھی پرچون کی دکان سے قریبی کہیں سے بھی آپ کو دستیاب آسانی سے ہو جائے گا۔ عرق پودینے کا پانی لینے کے بعد اس میں تقریباً 2 چمچ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے تک ملنگا۔ تک ملنگے کو شامل کریں گے 2 چمچ۔ جب تک ملنگا اچھے طریقے سے اس پانی کے اندر پھول جائے گا، استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک گلاس میں نکال کے چاہیں تو اس میں 1 چمچ شہد شامل کریں حسب ذائقہ، یا پھر چاہیں تو اس کے اندر آپ شامل کریں روح افزا، تاکہ آپ اس کو آرام سے پی سکیں۔ کم سے کم دن میں 3 مرتبہ یہ 3 گلاس پانی پینا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ بار بار آپ کے مثانے سے گزرے اور آپ کو اس کی شفایابی پوری پہنچے۔ اور ساتھ ساتھ یہ آیت آپ اس کے اوپر 7 مرتبہ ہر بار دم کریں گے، اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ وہ آیت یہ ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس۔ پھر اس کے بعد آپ 1 مرتبہ درود ابراہیم دوبارہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ پانی قبلہ رخ بیٹھ کے سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پئیں گے۔ انشاءاللہ دن میں 3 مرتبہ یہ گلاس پورے کرنے کے ساتھ آپ کو مکمل شفایابی ملتی چلی جائے گی۔ کسی بھی قسم کا استخارہ معلوم کرنے کے لیے آپ ہمارے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کا 2 دن کے اندر جواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے علم سے، قول سے، فعل سے، اور جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا۔ مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔